بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو صحابہ کے جنگی معرکے اور کیسے صحابہ نے ملک شام کو فتح کیا وہ داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّيهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یعنی جس وقت تم کافروں کے گروہ سے مقابلہ کرو تو پیٹ پھیر کر مت بھاگو، کیونکہ جو شخص اس وقت بھاگ جاتا ہے تو جنگ کو اکاڑ دیتا ہے، اور جس وقت اپنے دشمن پر فتح پالو تو صغیر سن بچوں اور عمر رسیدہ بوڑھوں، عورتوں اور نابالغوں کو قتل نہ کرنا، خرموں کے درختوں کے قریب نہ جانا، کھیتوں کو نہ جلانا اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، حلال جانوروں کے علاوہ کسی جانور کو نہ ذبح کرنا، جس وقت تم دشمن سے کوئی عہد کر لو تو اس سے ہرگز نہ پھیرنا، صلح جس وقت کر چکو تو صلح نامہ کی دجیاں نہ بکھیر دینا۔ نیز یاد رکھو تم ایسے لوگوں سے بھی ملو گے جو اپنے عبادت خانوں میں گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہوں، اور اس گوشہ نشینی کو وہ اپنے ذام میں خدا کے لیے سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں اور ایسے قوم سے کوئی تعارض نہ کرنا جبکہ وہ اس خلوت و علیحدگی کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ نیز تم ان کے عبادت خانوں کو بھی ویران نہ کرنا اور نہ ان کو قتل کرنا۔ تمہیں ایک قوم اور بھی ملے گی جس کے افراد شیطان کا گروہ اور سلبان کے بندے ہیں، درمیان میں سے اپنا سر منڈاتے ہیں، اور ان کا منڈا ہوا سر قطع یعنی سنگ خارہ جانور کے گر جیسا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے سر پر تلوار تیز کرنا اور تا وقت وہ اسلام نہ قبول کرے یا ذلیل ہو کر جزیہ نہ دے، اس وقت ان کو نہ چھوڑنا۔ اب میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر آپ نے ان سے مصافحہ اور معانقہ کیا، اور اس کے بعد ربیعہ بن عامر سے مصافحہ کر کے فرمایا: ربیعہ بن عامر، تم بنی اسفر کے مقابلے میں اپنی شجاعت دکھلانا اور اپنی عقل مندی ظاہر کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ارادوں میں کامیاب کرے اور ہمیں اور تمہیں سب کو بخش دے۔ کہتے ہیں کہ لشکر اسلام منزل مقصود کی طرف روانہ ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق ماہ ہمراہوں کے مدینہ طیبہ لوٹ آئے۔ یزید بن ابی سفیان مدینہ شریف سے ابھی تھوڑی ہی دور نکلے تھے کہ چلنے میں آپ نے بہت تیزی کی۔ ربیعہ بن عامر نے اعتراض کیا اور کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو آہستہ آہستہ چلنے کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ چلنے میں زیادہ سختی نہ کرنا۔ اس کے جواب میں یزید بن ابی سفیان نے کہا: یہ صحیح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہمیں یہی حکم دیا تھا، مگر جیسا کہ حضور والا نے ہمیں جنگ کی طرف روانہ فرمایا ہے، اس طرح آگے پیچھے اور فوج بھی بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں شام میں پہنچ کر سب سے پہلے سبقت کروں۔ ممکن ہے کہ دوسرے لشکر کے سامنے اور ملنے تک ہم کچھ فتح ہی حاصل کر لیں، جس سے ہمیں 3 طرح کے منافع حاصل ہو سکتے ہیں: اول، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی; دوسرے، اپنے خلیفہ کی خوشنودی; اور تیسرے، غنیمت کا مال۔ انشاءاللہ تعالی۔ یہ سن کر ربیعہ نے کہا: جس طرح آپ کی خوشی ہو چلے، تمام زور و قوت اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ وادی قرا کے راستے سے چلے تاکہ تبوک اور جابیہ کو ہوتے ہوئے دمشق پہنچ جائے۔ یہ خبر بعض نصرانی عربوں کے ذریعے جو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے ہرقل بادشاہ روم کو پہنچی، تو اس نے ارکان دولت کو جمع کر کے کہا: اے بنی اسفر، تم سمجھ لو کہ تمہاری دولت و حشمت و برباد اور خود تم ہلاکت کے قریب آ گئے ہو۔ جب تک تم اپنے دین کے احکام کے پابند اور حدود اللہ پر جو انجیل مقدس میں بتائے گئے تھے قائم رہے، اس وقت تک دنیا کے جس بادشاہ نے بھی تم پر اور تمہارے ملک شام پر لڑائی کا قصد کیا وہ خود مغلوب اور تم اس پر غالب ہوتے رہے۔ تمہیں یاد ہے کہ کسریٰ بن ہرمز نے فارس کے لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کی تھی مگر الٹے پاؤں بھاگا تھا۔ ترکوں نے تم پر فوج کشی کی تھی مگر ہزیمت اٹھائی تھی۔ قوم جرامقہ چڑھ کر آئی تھی، اسے تم نے بھگا دیا تھا۔ اب تم نے احکام دین میں تغییر و تبدیل کر دیا، ظلم اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے خدا کے مجرم بن گئے۔ اس پاداش میں اللہ تعالیٰ نے تم پر آج ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیا جو کبھی کسی شمار و قطار میں بھی نہ تھی، اور اس سے زیادہ کوئی قوم ضعیف نہ تھی، جس کی طرف سے ہمارے دلوں میں کبھی خیال تک بھی نہیں گزرتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی ملک کے اوپر ہم سے ہی کبھی لڑیں گے۔ یہ دراصل ان کو قحط اور بھوک نے یہاں تک پہنچایا،
اور ان کے پیغمبر کے خلیفہ نے انہیں یہاں تک بھیجا ہے کہ وہ ہمارا ملک ہم سے چھین کر ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اس کے بعد ہرقل نے جو کچھ جاسوسوں کے ذریعے سنا اور معلوم کیا تھا سب ان کے سامنے بیان کیا، جس کے جواب میں ارکان دولت نے یک زبان ہو کر کہا، آپ ہمیں ان کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیجیے، وہ اپنے مراد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہیں ان کے نبی کے شہر میں پہنچا کر ان کے کعبہ کی جڑیں تک اکھاڑ پھینکیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہرقل نے جب ان کے چہروں کو بشاش اور ان کی تدابیر کو احتیاط اور حزم کے ساتھ ملاحظہ کیا اور مستعد پایا تو 8,000 سوار جو نہایت جان باز اور شجاع تھے منتخب کر کے ان پر 4 جو سردار بہت بڑے ماہرین فن میں سے سمجھے جاتے تھے مقرر کیے۔ اول بطالیق، دوسرے اس کا بھائی جرجیس تھا، تیسرا والی شرطہ لوقا بن سمعان، چوتھے حاکم غزہ عسقلان سلیب بن حنا تھا۔ یہ چاروں بہادر شجاعت میں ضرب المثل تھے۔ انہوں نے زرہیں پہنی، سامان درست کیا، زینت دکھلائی۔ لارڈ پادری نے ان کے حق میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگی کہ اللہ جو ہم میں سے حق پر ہو ان کی مدد کرنا۔ گرجاؤں میں جو خوشبودار چیزیں جلائی جاتی ہے انہیں ادھونی دی گئی، معمودیہ کا پانی تبرکاً ان پر چھڑکایا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خود انہیں رخصت کیا۔ راستہ بتلانے کی غرض سے نصرانی عرب آگے آگے ہوئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رومی لشکر سے 3 روز قبل مع اپنی فوج کے مقام تبوک پہنچ چکے تھے۔ چوتھے روز اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ آگے بڑھیں کہ دور سے انہیں گرد اڑتی دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر مسلمان ہوشیار ہو گئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے 1000 لشکر ربیعہ بن عامر کے سرکردگی میں دے کر ایک کمینگاہ میں چھپا دیا اور 1000 کو لے کر سامنے ہو گئے۔ لڑائی کے لیے صفیں مرتب کی، چند نصائح بیان کیے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اکثر جگہ فرشتوں کی فوج بھیج کر تمہاری مدد کی۔ قرآن مجید میں فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اکثر مرتبہ توڑی اور چھوٹی جماعت بہت بڑی جماعت پر خدا کے حکم سے غالب آتی ہے اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ تلواروں کے سائے تلے جنت ہے۔ بہادران اسلام، سب سے پہلا لشکر جو شام میں جہاد کے لیے بنی اسفر کے مقابلے پر آیا وہ تمہارا ہی ہے۔ اب جو مسلمانوں کے لشکر تم سے آ کر ملیں گے اس کے اصل تم ہی شمار ہوں گے، دوسرے لشکر محض ملنے والے یا ممدود معاون ہوں گے۔ تمہیں بھی چاہیے کہ تم وہی کر کے دکھلاؤ جو تمہارے طرف سے مسلمانوں کا گمان ہے۔ دشمن تمہارے مقابلے پر ہے، اس لیے احتیاط رکھو کہ وہ تمہارے قتل کی امید کرے۔ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، باری تعالیٰ تمہارے مدد فرمائیں گے۔